اب تک ہم وضاحت کر رہے تھے 28ویں مسئلے کے پہلے جملے کی. وہ کیا ہے کہ حکمرانوں کی بات سنی جائے اور مانی جائے ان امور میں جن امور سے اللہ کو محبت ہے، جن پہ اللہ راضی ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جملہ کیا دی؟ ومن ولی الخلافۃ، جو خلافت سنبھالے، باجماع الناس علیہ، کیسے سنبھالے خلافت؟ لوگوں کے اس پہ اتفاق کے ساتھ، سب لوگوں نے اس پہ اتفاق کر لیا. ورضاہم بہ، اور ان کی اس پہ رضامندی کے ساتھ، تو یہ ہے مومنوں کا امیر. اس عبارت سے پتہ چلا کہ حکمران اور خلیفہ صرف اسی کو مانا جائے گا جس پہ سب کا اتفاق ہو، جس پہ سب راضی ہو. یہی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی. ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ امام بربہاری رحمہ اللہ کے ان الفاظ میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے. یہ موضوع، اس موضوع کا وہ یہاں پہ حق ادا نہیں کر سکے کہ کس کی اطاعت کی جائے گی، کون ہے مومنوں کا امیر، کس کو حکمران مانا جائے گا. تو یہاں پہ ہم یہ ذکر کریں گے کہ خلافت، حکمرانی کئی ایک طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اہل حل و عقد، کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ اہل حل و عقد، وہ کسی کو بطور حکمران منتخب کر لیں، سلیکٹ کر لیں. اب آپ کہیں گے اہل حل و عقد کون ہوتے ہیں؟ حل کا معنی ہوتا ہے کھولنا. حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. یہ عربی زبان کا لفظ ہے نا، میں اردو والا حل نہیں کہہ رہا. عربی والا حل، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. اور عقد کا معنی ہے گرا لگانا. حل کھولنا گرا، اور عقد کا معنی کیا؟ گرا لگانا. یعنی کہ وہ لوگ جو کسی کو حکمران مقرر کرتے ہیں اور قوم کے فیصلے کرتے ہیں اور قوم کے بارے میں اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں، سمجھدار لوگ، علماء قسم کے لوگ، کمانڈر قسم کے لوگ، اور لشکروں کے سربراہ، یہ جو لوگ ہیں ان کو اہل حل و عقد کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری پبلک جو ہے وہ خلیفہ مقرر نہیں کرے گی. اس پہلے طریقے کے مطابق خلیفہ کون مقرر کریں گے؟ معاشرے کے چند لوگ. اور وہ کون؟ جو فاسق و فاجر نہ ہوں، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے ہوں، اور علم کی دولت سے مزین و راستہ ہوں. حالات و واقعات کو جانتے ہوں. تو یہ ہے وہ لوگ جو خلیفہ مقرر کریں گے، حکمران مقرر کریں گے. یہ کہنا کہ سب لوگ مقرر کریں گے، عورتیں بھی، بچے بھی، پڑھے ہوئے لوگ بھی، ان پڑھ بھی، فاسق و فاجر بھی، علماء بھی، تو یہ اصول ٹھیک نہیں ہے. یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ جمہوریت کا نظام یہ اسلامی مزاج کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ جمہوریت میں کیا ہے؟ ہر ایک کا ووٹ برابر ہے. اگر کوئی عالم دین ہے، 70 سال کا، 60 سال کا، 50 سال سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، اور شریعت کی مختلف کتب پڑھا رہا ہے، احکام و مسائل میں ماسٹر ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، وہ اور کسی گاؤں کی وہ عورت
جسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، جسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جس کو کوئی پتہ نہیں قبلہ کدھر ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کا نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور وہ عالم دین دونوں کا ووٹ کیا ہے؟ برابر ہے جی۔ تو یہ جو جمہوریت ہے یہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام میں ووٹنگ ہے کون سی؟ کہ سمجھدار لوگ وہ ووٹ ڈالیں آپس میں، ساری پبلک نہیں، اہل حل و عقد یہ لوگ جو ہیں ووٹ ڈالیں، اور جس کو یہ حکمران بنا دیں وہ حکمران ہے۔ اس طریقے کے مطابق حکمران بنے ہیں جناب ابو بکر صدیق، اور اس طریقے کے مطابق حکمران بنے ہیں جناب عثمان بن عفان۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو صحابہ کرام پریشان ہیں۔ انہی حالات میں کسی نے آ کر جناب ابو بکر عمر کو بتایا کہ انصاری لوگ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں اور وہ حکمران مقرر کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ مدینہ کے بنیادی طور پہ باشندے ہم ہیں، مہاجرین جو مکہ سے آئے ہیں یہ تو باہر سے آئے ہیں، یہ رہیں عزت کے ساتھ یہاں پہ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن حکمران ہم میں سے کوئی ہوگا۔ پہلے اللہ کے رسول تھے، وہ تو نبی تھے، وہ تو ٹھیک تھا، اب آپ چلے گئے ہیں، اب ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے میں سے کسی کو حکمران مقرر کریں۔ جب یہ خبر ابو بکر عمر کو ملی تو وہ جلدی سے وہاں پہنچے، اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، لیکن چاہتے تھے کہ شریعت کے مطابق نئے حکمران کا انتخاب ہو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق جب وہاں پہ پہنچے، دیکھا کہ انصاری کہہ رہے ہیں حکمران ہم میں سے ہوگا، تو انہوں نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا الائمۃ من قریش، حکمران ہمیشہ کن میں سے ہوں گے؟ قریشیوں میں سے ہوں گے۔ اور میرے جو بھائی درس سن رہے ہیں وہ یہ بات توجہ سے سن لیں اور اس پہ ایمان لائیں، ان کے دلوں میں کوئی شک و شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جناب اسلام نے صرف قریشیوں کو کیوں حق دیا، جو اللہ نے کیا بالکل ٹھیک کیا، ورنہ تو آپ کل کو پھر نبی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے نبی جو ہے وہ وہاں عربوں میں سے کیوں سلیکٹ کیا جس کی زبان بھی عربی تھی، کوئی ایک نبی نعوذ باللہ انڈیا سے ہوتا، کوئی ایک پاکستان سے ہوتا، کوئی ایک بنگلہ دیش سے ہوتا، کوئی افغانستان سے ہوتا۔ نہیں، میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی آسمان والے کی چلے گی، ہم اسے ماننے والے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دے، گردن جھکا دے، اور بغیر کسی تردد کے اللہ کی ہر بات کو مان لے، اور یہ بھی یقین رکھے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں ہے، ماننا بھی ہے، اور اس بات پہ بھی یقین رکھنا کہ جو اللہ نے کہا وہ 100% ٹھیک ہے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ 100% کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو جناب صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حکمران کن میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے ہوں گے۔ تو وہاں پہ ایک نعرہ یہ لگا کہ ایک حکمران تم میں سے، ایک حکمران ہم میں سے، ایک مہاجرین میں سے، ایک انصاریوں میں سے، ایک مکہ والوں میں سے، ایک مدینہ والوں میں سے۔ تو جناب صدیق اور عمر فاروق نے اس پیشکش کو بھی مانا نہیں ہے۔ حکمران ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک۔ یہ برابری کے نعرے بظاہر بڑے میٹھے ہیں، لیکن برابری کہیں بھی چل نہیں سکتی، نہ گھر میں چل سکتی ہے۔ اگر یہ نعرہ لگے کہ میاں بیوی برابر ہیں تو گھر کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، جیسے یورپ کا نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، ہو چکا بھی ہے اور ہو رہا بھی ہے۔ شریعت نے جو نظام دیا ہے بہترین ہے، اس میں عورت کو پتہ ہے کہ میں نے گھر میں رہنا ہے، میری ذمہ داری کمانا نہیں ہے، میری ذمہ داری گھر میں رہ کے گھر کا نظام چلانا ہے، خامند کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، خامند کو سہولتیں دینی ہے، اسے راحت دینی ہے، اس کے کپڑے دھونا میرا کام ہے، گھر کی صفائی میرا کام ہے، کھانا بنانا میرا کام ہے، اور گھر کیا بن جائے گا؟ جنت بن جائے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نعرے لگائے تھے کہ دونوں برابر ہیں، دونوں کمائیں گے، ان کے گھر میں عام طور پہ سکون نہیں ہوتا۔ جب دونوں کمانے والی مشینیں بن گئے تو گھر میں سکون کہاں سے آئے؟ خاوند کیسے بیوی سے کہہ سکتا ہے کام کرو؟ وہ کہے گی میں بھی تھکی آئی ہوں، میں بھی کام کر کے آئی ہوں۔ اور یہیں سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہیں سے طلاقیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان ممالک میں جہاں پہ شریعت ہے
وہاں پہ طلاقوں کی جو شرح ہے وہ کم ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت سمجھتی ہے کہ میں نے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، میں نے اس کی بات ماننی ہے. وہ بیچاری خاوند کا وہ آرڈر جو کئی دفعہ ظلم پہ مبنی ہوتا ہے وہ بھی سن لیتی ہے، چپ ہو جاتی ہے، گھر اجڑنے سے بچ جاتا ہے، بچے لوارث ہونے سے بچ جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ برابری کے نعرے لگے وہاں پہ نقصان ہوا لڑکے کو بھی، لڑکی کو بھی، اولاد کو بھی، معاشرے کو بھی. فائدہ کسی کا بھی نہیں ہوا، سب نے نقصان اٹھایا ہے اس غلط نظام کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے. تو جناب صدیق اور جناب عمر فاروق نے کہا نہیں، حکمران ایک ہی ہوگا. پھر جناب ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ عمر موجود ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہیں، ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ مقرر کر لو. جناب عمر فاروق نے کہا نہیں ابو بکر، خلیفہ وہ ہوگا جس کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام راضی تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے اوصاف ذکر کیے، ان کی خوبیاں ذکر کی عمر فاروق نے، اور اس کے بعد عمر فاروق نے ان کی بیعت کی. ان کو دیکھ کے پھر باقی لوگوں نے بھی بیعت شروع کر دی. تو یہ چند لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا ہے. وہاں پہ تمام صحابہ کرام موجود، پورا مدینہ موجود نہیں تھا. اور آپ یہ دیکھیں مکہ والے تو بالکل موجود نہیں تھے، بحرین والے بالکل موجود نہیں تھے، یمن والے بالکل موجود نہیں تھے. تو یہ چند لوگ تھے جو مدینے کے سمجھدار، جو حالات کو سمجھنے والے، جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے، انہوں نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا ہے. اور بعد میں پھر مسجد نبوی میں باقی صحابہ کرام نے بیعت کی ہے. انہوں نے ان بڑے لوگوں کی بات کو قبول کیا، مانا اور بیعت کر لی. دوسرے نمبر پہ آپ آ جائیں جناب عثمان بن عفان کی طرف. جناب عمر فاروق فوت ہونے لگے ہیں تو کہا گیا جی آپ خلیفہ مقرر کریں. تو فرمانے لگے کہ میرے پاس دو آپشن ہیں. ایک یہ کہ میں خلیفہ مقرر کر دوں، اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میں ابو بکر صدیق کے طریقے پہ عمل کروں گا کیونکہ انہوں نے بھی خلیفہ مقرر کیا تھا فوت ہونے سے پہلے. اور اگر میں خلیفہ مقرر کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہوں تو مجھے پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا. ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے والد محترم سے تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے. کیسے یقین ہو گیا؟ کیونکہ دو طریقے انہوں نے ذکر کیے، ایک ابو بکر صدیق کا طریقہ اور ایک اللہ کے رسول کا. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ اب والد صاحب اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل کریں گے، ابو بکر صدیق کے طریقے پہ نہیں، اگرچہ دونوں جائز ہیں. تو جناب عمر فاروق نے فوت ہونے سے پہلے کمیٹی مقرر کر دی 6 صحابہ کرام کی کہ یہ جس کو خلیفہ مقرر کریں گے وہ خلیفہ ہوگا. کمیٹی میں کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، جناب عثمان، جناب علی. نہیں ابو عبیدہ نہیں تھے، ابو عبیدہ نہیں تھے. اور کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ. کتنے ہو گئے؟ جناب علی، جناب عثمان، 4. باقی 2 کون ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام. یہ 6 لوگ ہیں. اور یہ کون ہے؟ اہل حل و عقد، جو سمجھدار عشرہ مبشرہ میں سے جن کو دنیا میں ایک ہی مقام پہ جنت کی خوشخبری مل چکی تھی. اس کمیٹی کو اختیار دیا گیا، ان کا اجلاس ہوا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ایسا کر لیا جائے کہ کچھ لوگ دستبردار ہو جائیں، کچھ لوگ دستبردار ہو جائیں 6 میں سے، وہ کہیں کہ ہم نے خلیفہ نہیں بننا، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو کئی ایک دستبردار ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف بھی ان میں تھے کہ میں دستبردار ہوتا ہوں. بالآخر سارا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں آ گیا کہ یہ باقی لوگوں سے مشورہ کر کے خلیفہ مقرر کریں گے. انہوں نے بڑی میٹنگ کی جناب عثمان کے ساتھ بھی، جناب علی کے ساتھ بھی،
دونوں سے وعدے لیے. جناب عثمان سے وعدہ لیا کہ اگر میں کسی اور کو خلیفہ مقرر کروں، جناب علی کو کروں، تو آپ نے ان کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے، بیعت کرنی ہے. اور جناب علی سے بھی وعدہ لے لیا. بالآخر انہوں نے جناب علی سے کہا کہ علی، میں نے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، لوگ جو ہیں وہ عثمان کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جناب عثمان کی بیعت کی، کہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے، اور پھر ان 6 لوگوں نے بھی کی، اور پھر باقی لوگوں نے بھی کی. تو یہ ہے حکمران مقرر کرنے کا پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سابق حکمران فوت ہونے سے پہلے نیا حکمران مقرر کر جائے. اور اس طریقے پہ عمل کس نے کیا تھا؟ جناب ابوبکر صدیق نے. انہوں نے فوت ہونے سے پہلے جناب عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا. اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ ہے قوت استعمال کرنے کا اور غلبہ حاصل کرنے کا. کہ کوئی شخص اٹھے اور اپنی قوت استعمال کرتے ہوئے اقتدار پہ کیا کر لے؟ قبضہ کر لے، اور غالب آ جائے، پھر چھا جائے، معاملہ سنبھال لے. اگرچہ اسلام اس طریقے کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن جب کوئی بن گیا حکمران اس طریقے سے، تو اب اس کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن احادیث میں حکمرانوں کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، وہاں پہ آپ نے شرط یہ نہیں لگائی کہ وہ جناب کس طریقے سے آئے ہوں، وہ کس طریقے سے حکمران بنے ہوں. ایسی کوئی شرط آپ نے لگائی. آپ مطلق طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تمہارا حکمران ہے اس کی بات سنو اور مانو. تو اس کی مثال کیا ہے جی؟ اس کی مثال ہے عبد الملک بن مروان. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یزید بن معاویہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے معاویہ، یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے، اور والد کے نام پہ انہوں نے اپنے بیٹے کے نام بھی کیا رکھا تھا؟ معاویہ. تو یزید اپنے بیٹے معاویہ کو حکمرانی دے کر گئے، لیکن بیٹے کو اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. پھر ایسا وقت آیا کہ پورا ملک خلیفہ کے بغیر، پورا ملک خلیفہ کے بغیر. چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں خلافت کا اعلان کر دیا، اور مروان بن حکم نے شام میں دمشق میں حکمرانی کا اعلان کر دیا. آپس میں ان کی جنگیں ہونے لگی، کیونکہ عبداللہ بن زبیر مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، عراق، ان سارے علاقوں میں غالب آ چکے تھے اور اپنے گورنر ان میں مقرر کر چکے تھے. ادھر سے مروان نکلا شام سے، تو پھر اس نے یعنی کہ جناب عبداللہ بن زبیر کے گورنروں سے مقابلہ کیا، اور کوفہ کی حکومت بھی حاصل کر لی، بصرہ کی بھی، عراق کی بھی. پھر وقت آیا کہ مدینہ کی بھی. پھر مکہ میں لڑائی ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے جو گورنر تھا حجاج بن یوسف، ان کے مابین. تو میں تفصیل میں آگے نکل گیا ہوں، پیچھے واپس آئیں تو کون ہے؟ مروان بن حکم. مروان بن حکم فوت ہو گیا، اور اس کے فوت ہونے تک وہ پوری مسلمان دنیا کا حکمران نہیں بن سکا تھا. پھر اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے کامیابی حاصل کی، اور اس نے پوری اسلامی دنیا کی حکومت سنبھال لی. جب حکمران بن گیا تو اس کو حکمران مانا گیا. پھر کہنے کا مطلب یہ ہے. تو کتنے طریقے ہو گئے؟ 3. تو کسی بھی طریقے سے کوئی آئے، جب اس نے غلبہ پا لیا، حکومت سنبھال لی، اب وہ کیا ہے؟ مومنوں کا امیر ہے. تو جو جس چیز کا تذکرہ کیا امام بربہاری نے، یہ تو ایک چیز ہے. وہ کیا کہتے ہیں امام بربہاری؟ پھر سن لیں، ومن ولی الخلافۃ،
اور جو خلافت سنبھالے باجماع الناس علیہ، لوگوں کے اس پہ اتفاق کے ساتھ، اس پہ کس پہ؟ اس خلیفہ بننے والے پہ، یعنی کہ لوگوں کا خلیفہ بننے والے پہ اتفاق ہو جائے، ورضاہم بہ، اور ان کی اس پہ رضامندی کے ساتھ، یعنی کہ وہ اس پہ راضی ہوں، فہو امیر المومنین، تو یہ ہے مومنوں کا امیر۔ تو اس کے مطابق یہ پہلا طریقہ ہے کہ پہلے طریقے میں اہل حل و عقد نے جناب صدیق کو مقرر کیا، اور پھر باقی سب نے اس پہ اتفاق کیا، سب نے بیعت کی ہے۔ ایسے ہی جناب عثمان کا معاملہ ہے، چند لوگوں نے، عبد الرحمن بن عوف نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور پھر خاص لوگوں نے بیعت کی ہے، بعد میں سب نے بیعت کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لا یحل لاحد، امام بربہاری تیسرے جملے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یحل لاحد، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا جائز نہیں ہے؟ ان یبیت لیلۃ، کہ وہ ایک رات بھی اس حالت میں گزارے کہ وہ یہ خیال کرتا ہو کہ اس کا کوئی حکمران نہیں ہے، اس کا کوئی حکمران نہیں ہے۔ برًا کان او فاجرا، چاہے حکمران اس زمانے میں جو موجود ہے وہ کیا ہو، نیکوکار ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ اچھا، اب آخری جملے کے مطابق آپ مسلمانوں کو دیکھیں، اکثر مسلمان بہت سے اسلامی ممالک میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو موجودہ حکمران ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام بربہاری کہہ رہے ہیں ایک رات بھی آپ کو اس حالت میں گزارنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا کوئی حکمران نہیں، میں آزاد ہوں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ عقائد کی کتب سے سیکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے مسلمان ملک کا جو بھی حکمران ہے اس کو اپنا حکمران جانیں، اس کے جو غلط آرڈر ہیں وہ آپ نہ مانیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کا حکمران ہے اور آپ اس کی اطاعت کرنے والے ہیں ان تمام امور میں جو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اس بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو آخری جملہ ہے اس کے اعتبار سے، پہلی حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس، اور مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1849، 1849۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من رآ من امیرہ شیئا یکرہہ، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حکمران میں، امیر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حکمران، جو اپنے حکمران میں کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، تو وہ اس پہ صبر کرے۔ کس پہ؟ اس ناپسندیدہ چیز پہ۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، کیونکہ لوگوں میں سے کوئی بھی وقت کے حکمران کی بیعت سے نکل جائے، چاہے ایک بالش کے برابر نکلے، معمولی سے باہر نکلے، اور پھر اسی حالت میں فوت ہو جائے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کفر کو۔ اس کی یہ موت کافر لوگوں کی موت کی طرح ہوگی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حکمران کی اگر آپ بیعت توڑ دیں تو آپ کافر ہو جائیں گے، لیکن موت کافروں کی طرح ہے، یعنی کہ جیسے کافر اپنے آپ کو کسی کا پابند خیال نہیں کرتے اور گمراہی کے اوپر فوت ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ مسلمان فوت ہوا ہے گمراہی پہ اور کافروں کی سوچ رکھتے ہوئے کہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، میرا کوئی حکمران نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا معاملہ سنگین ہے کہ اس کو جاہلیت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت،
اسے روایت کرنے والے بھی امام مسلم ہیں اور نمبر ہے 1851 1851۔ روایت کے راوی ہیں نافع۔ نافع کون ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر آئے عبداللہ بن مطیع کی طرف۔ یہ عبداللہ بن مطیع کون ہے؟ ذرا یاد رکھیے گا، دھیان سے سمجھیے گا۔ عبداللہ بن مطیع وہ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں سن 63 ہجری میں یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ اور واقعہ کربلا کب ہوا تھا؟ یعنی کہ واقعہ کربلا اس سے 2 سال پہلے ہو چکا ہے، یعنی کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا چکا ہے اور اس کی شہادت کو 2 سال گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد بغاوت کا اعلان کیا ہے مدینہ میں عبداللہ بن مطیع نے اور ایک عبداللہ بن حنظلہ ہیں، انہوں نے۔ اب دیکھیں عبداللہ بن عمر کس کے پاس آئے ہیں؟ عبداللہ بن مطیع کے پاس۔ عبداللہ بن مطیع قریشی ہیں۔ اچھا، نافع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کب کا یہ واقعہ، کہتے ہیں ہی نہ کانا من امر الحرۃ ما کانا۔ واقعہ حرہ ہوا تھا، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، مدینہ والوں کی اور یزید کے لشکر کی لڑائی ہوئی تھی، شام سے آنے والے لشکر کی۔ تو یہ لشکر لڑائی ہونے سے پہلے کی بات ہے، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، مدینہ والے بغاوت کر رہے تھے، تیار ہو رہے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ واقعہ ہے زمانہ یزید ابن معاویہ، یزید بن معاویہ کے حکمرانی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ فقال، تو عبداللہ بن مطیع کہنے لگے عبداللہ بن عمر کو دیکھ کر، اطرحوا لابی عبد الرحمن وسادۃ، ابو عبد الرحمن کے لیے سرہانہ رکھو، تکیہ رکھو تاکہ وہ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ سکیں۔ فقال، عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، انی لم آتک لاجلس، میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے پاس میں بیٹھوں۔ اس میں تھوڑا سا غضب کا اظہار ہے، غصے کا اظہار ہے۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے پاس بیٹھوں، اتیتک لاحدثک حدیثا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک حدیث سنا سکوں، سمعت رسول اللہ، جو خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ فرما رہے تھے، اور دیکھیں موقع مناسبت دیکھیں، یزید، اور آپ جانتے ہیں یزید کے بارے میں پبلک کی رائے کیا ہے، اس یزید کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، تو چاہیے تھا نا کہ عبداللہ بن عمر خوش ہوتے، حوصلہ افزائی کرتے، کہتے ہاں بالکل اس کو کیا رکھو، یعنی کہ اس کو اتارو اقتدار سے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے بیٹے بھی تمہارے ساتھ ہیں، میرے بچے بھی تمہارے ساتھ دیں گے، جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں حدیث سن لو مجھ سے، من خلا یدم من طاعت، جو حکمران کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے، لقی اللہ یوم القیامہ، وہ روز قیامت اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا، لا حجت لہ، تو اپنا دفاع کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی عذر اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ومن مات، اور جو فوت ہو جائے، ولیس فی عنقہ بیعۃ، اور اس کی گردن میں کسی حکمران کی بیعت نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ایسی حدیث تو آپ نے پہلے بھی سن لی تھی، لیکن اہم بات کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کس موقع پہ پڑھ رہے ہیں، کس حکمران کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری روایت آج کے درس کی وہ بھی سن لیں۔ اس کو روایت کرنے والے امام احمد اپنی مسند میں، نمبر ہے 5088 5088، اور امام بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، اور نمبر ہے 7111 711، ان کے 3 بار 1۔ آج کے درس کی ماشاءاللہ سبھی روایات بخاری یا مسلم کی ہیں، شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ تو اس روایت میں کیا ہے کہ یہاں بھی راوی کون ہے؟ نافع کہتے ہیں کہ لما خال الناس یزید ابن معاویہ، جب لوگوں نے، ان کے مدینہ میں لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی، تو جامع ابن عمر بنی ہی و اہلہ، عبداللہ ابن عمر نے اکٹھا کیا کن کو؟ اپنے بیٹوں کو اور
اہل و عیال کو، اور بخاری میں آتا ہے اپنے خادموں کو بھی، غلاموں کو بھی، نوکروں کو بھی۔ ثم تشہدا، پھر خطبہ پڑھا جس میں توحید و رسالت کی گواہی دی۔ ثم قال، پھر کہا، اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فإنا قد بایعنا هذا الرجل، ہم نے اس آدمی کی بیعت کر رکھی ہے، کس کی؟ یزید کی، علی بیع اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کے نام پہ، اللہ کے رسول کی کے فرامین کے مطابق۔ وإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان الغادر ينصب له لواء یوم القیامہ، کہ جو بیعت کر کے بیعت توڑ دے، حکمران سے عہد کر کے عہد توڑ دے، اس کے نام پہ قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا ہادی غزوۃ فلان، یہ فلاں آدمی کے عہد شکنی کی نشانی ہے۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، فلا یخلعن احد منکم یزید، تم میں سے کوئی بھی یزید کی بیعت نہ توڑے۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے، اپنے نوکروں سے، غلاموں سے۔ اور اگر کسی نے ایسا کر دیا تو پھر میرا اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، میرا اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکمران کی اطاعت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نافرمانی کے معاملے میں حکمران کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن باقی امور میں اس کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ آپ پہ بظاہر ظلم کر رہا ہو، چاہے زیادتی کر رہا ہو، چاہے فاسق و فاجر قسم کا حکمران ہو، مثال کے طور پہ شراب پینے والا حکمران ہو، اس قسم کا ہو، پھر بھی اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں درست عقیدہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس موضوع پہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، کل بھی اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔